اس میں کیا ہوا, کہاں تک ہم نے کیا تھا؟ 13 تک ہم نے کر لیا نا. ہاں 13 کے حوالے سے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزوں کو کہ آگے ہوا کیا, کیونکہ اب جب ہم آگے جائیں گے نا آیت نمبر 14 جب کریں گے تو واقعہ تیزی سے آگے بڑھ گیا ہوگا. تو ان بٹوین دا لائنز کیا ہوا وہ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, جو مختلف اور قرآن کی جو آیات آتی ہے نا اس میں یہ واقعہ آتا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ ان کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی, یہ دوڑی دوڑی گئی اور جا کے اپنی والدہ کو لے کر آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ان کی والدہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ بھی پی لیا, اور جیسے ہی دودھ پیا تو وہ مطمئن بھی ہو گئے, اور اس کے بعد ان کا رونا دھونا سب بند ہو گیا. تو فرعون بھی ریلیکس ہو گیا, اور فرعون کی جو بیوی تھی وہ بھی ریلیکس ہو گئی کہ ہاں بھئی یہ بڑی اچھی ہمیں عورت مل گئی ہے, اور یہ بڑی اس کے ساتھ وہ لوگوں نے بات چیت شروع کر دی کہ بھئی یہ بچے کی اچھی طرح تم پرورش کر لو گی نا, تم نگہداشت کر لو گی تو ہم تمہیں یہ رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کیونکہ بچہ تمہارے پاس آ کے تو بڑا سیٹل ہو گیا. اچھا اب میں اور تو بات آگے بتاؤں گی. اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ یہ یاد کیجئے کہ جب کریڈل میں ام موسیٰ نے ڈالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ تعالیٰ نے کیا انسٹرکشن دی تھی؟ پہلی دودھ پلاؤ. ٹھیک ہے, تو کتنے گھنٹے گزرے ہوں گے اس چیز کو, ایک ازیوم ہم کر رہے ہیں چند گھنٹے نا. اس کے بعد آپ دیکھیے اگلے فیڈ ٹائم سے پہلے دوبارہ سے ان کی ماں نے ان کو دودھ پلا دی. نوٹ کریں آپ سب چند, یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے اپنے بچے کو دیکھ کے, ود ان نو ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو اگلا دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے پیا ہے, ان کا پیٹ بھرا ہے وہ اپنی ماں سے, اور کسی بھی انا کا دودھ انہوں نے نہیں پیا. چند گھنٹے کی بات تھی, آپ سوچیے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے وعدے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے, کاش ہم اس کے اوپر یقین کریں. اور آگے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمیں حدیث ملتی ہے, اس میں مرسل روایت کہلاتی ہے, ابو داؤد میں آتی ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے. کیونکہ آگے کیا ہوا, آگے بتاتی ہوں کیا ہوا کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, وہ تو خوش ہو گئی, ان کے تو چہرے سے خوشیاں آیا تھی. انہوں نے کہا ہاں میں بالکل اس کی پرورش کروں گی اور میں دودھ بھی پلاؤں گی. تو اب ان کو فرعون نے اجرت کے اوپر رکھا, وہ تو اپنی آئیڈینٹی نہیں بتا سکتی تھی نا, تو اجرت بھی دی اور شاہی خزانے ان کے لیے کھول دیے, اور کیا ان کو VIP ٹریٹمنٹ دیا. تو اس پہ یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں, پال بھی رہی ہیں. اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ فرعون نے جب وہ زیادہ رویا تو اس نے یہاں تک اجازت دے دی کہ تم جب چاہو اپنے گھر بھی ان کو لے جاؤ. تو تنخواہ بھی وصول کی انہوں نے فرعون سے نا. تو وہی یہاں پر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا کہ دودھ بھی پلایا اور اوپر سے اجرت بھی فرعون دے رہا ہے. تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پورا کیا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو وقتی آزمائش تھی واقعی بہت بڑی, معمولی آزمائش نہیں تھی کہ ہم اس کو کھیل نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرکار بچے کو ان کو لوٹا بھی دیا, زبردست صلہ بھی ان کو دیا ان کی قربانی کا. تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ چند گھنٹوں کا ٹیسٹ لیتا ہے, قربانی مکمل طور پہ لیتا بھی نہیں. مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ, لیتے نہیں ہیں. کس طرح یہ بات میں آپ کو پروف کروں گی کہ ام موسیٰ کے چند گھنٹوں کا یہ آزمائش ٹیسٹ تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہو جاتے نا تب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانی لی, یہ جملہ ادا کرتے ہیں نا. تو پتہ کیا چلا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وقتی آزمائش کی, آزمائش کے بعد قربانی کا کہا لیکن لی نہیں. تو اس پہ اگر ہمیں بھروسہ ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر, تو ہم نہ جانے کتنا کچھ دین میں آگے نکل جائیں. کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے, موسٹ آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ لیتا نہیں, اس سے پہلے ہی بندے کو جو ہے نا بری کر دیتا ہے, پاس کر دیتا ہے فلائنگ کلر سے, جیسے ان کے ساتھ ہوا ام موسیٰ کے ساتھ نا. تو یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو واقعی اگر آپ حقیقت دیکھیں تو بہت سارے ہمارے دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ انجام کی حقیقت سے ہم لا علم ہیں. اکثر لوگ لا علم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا, اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا حسن انجام بھی ہمیں مل سکتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے
کہ جس چیز کو تم برا سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو، اور تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے، تمہیں کیا پتا اس بات کا. تو واقعی یہ ایک حقیقت ہے. لیکن بات یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر بات میں اپنی بہتری سمجھتا ہے، میں زیادہ جانتی ہوں. جس دن ہمیں یقین آ گیا کہ میری بہتری، میری مصلحت، میری زندگی کا مالک اللہ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیسی زندگی گزاروں، میں اس کے مشورے سے، اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہر صورت میں انجام بخیر ہوگا، ہر صورت میں فلاح انسان کے نصیب میں آئے گی اگر یہ ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں گے نا. اسی حوالے سے وعدوں کے یقین کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہم یہاں کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ اگر ہمیں تھروٹ انفیکشن کے لیے مثال کے طور پہ آگمنٹن 5 دن کے لیے لکھ کے دیتا ہے، یا یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کو سرجری بتا دیتا ہے، تو وہ ایمان لانے کی حد تک ڈاکٹر کے اوپر اور سرجن پہ بھروسہ کرتا ہے. خوشی خوشی جا کر آپریشن تھیٹر میں اسٹریچر کے اوپر لیٹتا ہے کہ بھائی مجھے اس تکلیف سے نجات ملے، میرا ایمان ہے یہی ڈاکٹر جو ہے مجھے اس سے مجھے شفا مل جائے گی، خوشی خوشی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پائلٹ کے ساتھ جب جہاز میں ہم سوار ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پائلٹ کے پاس جا کے سوال کریں، جی آپ کے پاس ڈگری موجود ہے، کہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ جہاز اڑا تو لیں گے نا، پہنچا دیں گے نا، لاہور پہنچ ہی جائیں گے نا، بیچ میں حیدرآباد تو نہیں اتار دیں گے، دیکھیے مجھے لاہور ہی جانا ہے. تو یہ کوئی کرتا ہے جا کے کنفرمیشن؟ ہم میں سے کسی نے کبھی کیا؟ بعض لوگوں کا آپ کو ڈر بھی ہوتا ہوگا، فوبیا ہوتا ہے نا پلین کا، ہو سکتا ہے آپ کو ڈر بھی لگتا ہو پلین کریش سے، لیکن اتنی ہمت یا بیتکی بات یہ کہ کسی سے اتنا ہمیں الحمدللہ بھروسہ ہوتا ہے بھائی ٹکٹ ہے سامنے، جس جہاز میں بیٹھے بھائی پہنچا ہی دے گا. اللہ پہ زیادہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. اگر آپ دیکھیں نا عام طور پہ بھی جو نہیں مانگ رہے ہوتے تو وہ جہاز میں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے نا کہ ان دنیاوی لوگوں پہ، ایک ڈاکٹر پہ، ایک پائلٹ پہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہے اللہ سے، کہ ان سے ہم کوشچن نہیں کرتے. کوئی جا کے بحث کرتا ہے ڈاکٹر سے کہ آپ نہیں، میں تو نہیں اینٹی بایوٹک کھا رہی، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہے، یا آپ پائلٹ کے پاس جا کے کہیں نہیں مجھے تو کچھ آپ کی شکل سے لگتا ہی نہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ تو شکل سے پتہ نہیں کیا لگ رہے ہیں، پائلٹ نہیں لگ رہے باقی سب لگ رہے، تو میں تو نہیں بیٹھتی اس پلین میں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کہا میں نہیں بیٹھتی تو وہ کہے گا نہ بیٹھے، نہ جائیں لاہور، آپ کو کتنی بھی ایمرجنسی ہے نہ جائیے. ٹھیک ہے، سرجری میں آپ جا کے ڈاکٹر سے بحثیں کریں کہ آپریشن کرانا ہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا سیریس آپ کا ہو گیا ہے، سٹونز ہیں آپ کے گال بلیڈر میں اور آپ کو انجری ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، آپ نہ کریں. نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے نا. اسی طرح اللہ کی ذات پہ، قرآن پہ، احادیث کے اوپر شک کریں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کو کوشچن کریں گے، نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ بات سمجھ آتی نہیں، مجھے نہیں آتا، سمجھ کے سر کور کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا سیگریگیشن کا کیا فائدہ ہے. اگر آپ یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمیں نہیں جنت ملے گی. تو یہی بات یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، تبھی تو نہیں کوشچن کرتے نا، کیونکہ ان کو وعدوں پر یقین ہے، پائلٹ کے وعدے پر یقین ہے، ڈاکٹر کے وعدے پر یقین ہے، یہ میرا آپریشن کر رہا ہے مجھے بڑی اچھی شفا ملے گی، اور اس کو ڈیٹ کہتے ہیں پرسوں نہیں، آپ کل کر دیں بس مجھے تکلیف سے نجات ملے. تو یہی اگر بھروسہ ہمیں اللہ پہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ تو نہ جانے کیا کچھ ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بھروسہ ہونے والی بات ہے. ان آیات سے ایک اور ہم ماؤں کے حوالے سے ایک بھروسے کی مثال سامنے آتی ہے کہ ہم جو ایک امید لگاتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں لاٹھی بنے گا اور کما کے دے گا، یا جو بھی ہم سوچتے ہیں اولاد کی پرورش کے درمیان، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ رب ہمیں ہماری اولاد سے کب منافع دے جائے گا. بالکل سے سامنے آتا ہے. صحیح کہہ رہی، چھوٹا سا بچہ تعلیم شروع ہو گئی، ہر چیز ان کے ہاتھوں میں آنے لگی. بہت بہت اچھی بات آپ نے کی، واقعی بہت اچھی بات کی ہے، الحمدللہ، ویری گڈ پوائنٹ. جو یہ بات کہہ رہی ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اولاد پہ جو بھروسہ، آپ کو پتا ہے نا منع ہے، اللہ رازق ہے نا، اور کہتے ہیں نا اولاد نہیں کھلاتی، لڑکا نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے نا. تو بڑی اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے جب ان کے ذریعے سے روزی، تو وہ تو نیو بورن چند گھنٹوں کے بچے ان کا ذریعہ بنا دیا روزی کا، ماں کو ماں بن گئی نا، مطلب ان کے ذریعے سے ماں کو روزی ملنے لگی. بہت واقعی صحیح بات ہے، یہ اللہ کا ہی جو ہے وہ معجزہ ہے، بس آپ یوں سمجھ لیں. جی کرو. اور حضرت اسماعیل کی والدہ، یہ دو ایسی مومن عورتیں ہیں یا
امیزنگ عورتیں. ہاں الحمدللہ. اندر ہمت تھی اور اس ہمت کے ساتھ اللہ کے یقین کے ساتھ they did not give up. اور ان کا اس کا جو اجر ملا, مطلب ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا سیلیبریشن کا سبب بنا, دوسری سے امت وسط پیدا ہوئی. اگر ہم مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو اور اپنے ریسورسز کو اللہ کی راہ میں ہمت سے لگائیں تو جو ریٹرن آ سکتا ہے وہ اتنا امینس اور اس کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہماری خلوص نیت پہ کہ ہم اپنی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. بہت اچھا, ماشاء اللہ سے بہت اچھے. دونوں آپ لوگوں نے تو اتنے زبردست پوائنٹ بتائے ہیں, بہت اچھے بتائیں. گڈ, الحمدللہ. آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں. واقعی بہت صحیح بات ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے, جب ان ماؤں نے اتنا صبر کیا تو واقعی وہ تو آگے امتوں پر اس کے اثرات گئے. تو اس سے ایک اور بات بھی یاد رکھیں نا, جو ابھی ہم پھر ماں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے رول کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں اور آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہو کہ آج آپ کے بچے اگر اطاعت گزار نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آج کل کا جو سب سے بڑا پریشر ہے جو ماؤں کے اوپر وہ یہی ہے کہ وہ بچے, ماں اگر ہو جائیں تو بچے نہیں ہیں اطاعت گزار نا, یہ مسئلہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھیں نا, وہ کیا اطاعت گزار بچے ہوں گے. یا اگر ہم ان کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں ان کا اسماعیل علیہ السلام کا, تو کیا ان کی اطاعت تھی کہ وہ تو اپنا کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا نا. تو مگر اس میں انسان امید کا دامن نہ چھوڑے اور اپنے رول کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں. آپ مدر ہیں, لائک مدر لائک سن یا ڈاٹر والی بات ہوتی ہے کہ آپ کے اچھے کیریکٹر, آپ کا اچھا تعلق قرآن کے ساتھ دیکھ کے اللہ کرے گا انشاءاللہ, آج نہیں تو کل بچے جو ہے اسی رستے کو پسند کریں گے. اور دل و دل میں کرتے ہی ہیں وہ, یہ بات بھی یاد رکھیں. یہ یاد رکھیں ان کے اندر انگرینڈ ہو رہا ہے جو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایز اے مدر, جو آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, جو ان کو پتا ہے کہ آپ قرآن کلاس جاتی ہیں. یہ آپ کی شرافت جو ہے نا وہ ان کی گھٹی میں پڑے گی انشاءاللہ. اگر آج تھوڑے بہت ہیں بھی, دیکھیں نا یہ جو ایج ہوتی ہے نا یہ بچوں کو دین سے دور لے جاتی ہے. بعض دفعہ جو شریر کرانے ہوتے ہیں نا تو وقتی طور پہ یہ آزمائش آتی ہے بچوں کے اوپر نا, ریجنگ ہارمونز اور ینگ ایج اور دنیا کی ٹیمپٹیشن, بالآخر لوٹ آتے ہیں, پلٹ آتے ہیں الحمدللہ جب ماحول گھر کا اچھا ہوتا ہے, ماں اچھی ہوتی ہے الحمدللہ, تربیت کرنے والی ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ زندگی میں ہر ناموافق جو حالات ہوتے ہیں نا, اپنی مرضی کے خلاف جو ہوتے ہیں, تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اگر انسان ایکسپٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن سے نکلنے کا نسخہ ہے نا. جیسے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ام موسیٰ کا کہ یہ روتی رہتی اور غم کرتی رہتی, انہوں نے یہ نہیں کیا. تو ڈپریشن سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے کہ حالات اور سچویشنز کو ایکسپٹ کرے. جو بھی حالات ہیں ایکسپٹ, اللہ نے میرے لیے ایسے لکھا, میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا. دوسری بات کیا ہے, نو کمپلینس, شکایتیں نہیں کریں. ام موسیٰ جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اور اپنی کزنز کے پاس جا کے نہیں بیٹھ گئی کہ ہو دیکھو جو ہمارے عورتیں کرتی ہیں, ہائے دیکھو یہ کیا ہو گیا, میرے بچے, وہ دیکھو میرا بچہ جا رہا ہے, ہائے یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے کرتے ہیں نا عورتیں, جہالت سے جیسے بات کرتی ہیں. انہوں نے تو یہ سب نہیں کیا, کوئی کسی سے کمپلین نہیں کی, اللہ سے ایک لا فوکسڈ ہو کے لگا کے رکھی, تبھی تو اللہ بھی ان کے ساتھ رہا. اگر دنیا والوں کے ساتھ لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا, جاؤ انہیں کے پاس جاؤ, میرے نہیں ٹائم ہے تم سے بات کرنے کا نا. تو ایک یہ چیز کہ کوئی کمپلینس نہیں. دوسری بات کیا ہے, اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑی. اگر میں ایسا کر لیتی تو یہ ہو جاتا, اگر میں ویسا کر لیتی. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سے کوشچن کرتی, اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سمندر میں ڈال لو, یہ نہیں, کوئی اور چیز بتائیں پلیز, یہ نہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا بات آپ کی. کہتے نا, کہہ سکتی تھی, یہ کیسی آپ نے بات بتا دی, یہ کیسی بات, یہ تو ذرا سا آگے جائے گا, کریڈل کوئی سنبھالتا ہے بچے کو, یہ تو ڈوب جائے گا میرا بچہ. نہیں کی انہوں نے ایسی کوشچن, نہ اگر نہ مگر, دل اڑا جا رہا ہے, آگ میں دل پڑ گیا ہے. آپ دیکھیں نا کیا حال ہو رہا ہے دل کا, سب برداشت کیا اللہ کے لیے نا, کہ کوئی بات نہیں, بس اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا وہ تو مجھے کرنا ہے. تو یاد رکھیں یہ شیطانی راستہ ہے. ہمارے اوپر جب دین کا کوئی اللہ کا حکم آتا ہے یا آزمائش آتی ہے, ہم یہی تو کرتے ہیں. نہیں, اگر میں نے ایسے کر لیا تو کیا ہوگا, اگر میں نے اس دفعہ اس بیٹے کی جو ہے وہ مہندی نہیں کی تو کیا ہوگا. اور جب آپ اتنا سا بس آدمی سوچتے ہیں نا کیا ہوگا, تو شیطان پورے خاندان والوں کو دکھاتا ہے یوں کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں, ایسے بڑے بڑے ناخون اور بڑے بڑے وہ سینگ لگے ہوئے, جیسے شیطان نہیں ہوتا, تو وہ یوں کر کے آپ کو پکڑ رہے ہیں. تو جب ایسی باتیں سوچیں گے تو یہی چیز ذہن میں آئے گی. پھر کیا ہوگا, انسان وہ بھیانک خواب سمجھ کے آنکھیں کھولے گا, نہیں میں اتنا بڑا چیلنج نہیں لے سکتی بھائی. تو یہ اگر اور مگر نا یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی جب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا نا. اور دوسری بات کیا یاد رکھیں, ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں گی, جتنی آپ شکایتیں کریں گی, جتنی بدگمانی اختیار کریں گے, اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات آنے پر, حالات تبدیل نہیں ہوں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. فائدہ کوئی نہیں,
کتنی بدگمانی کر لیں, کتنی شکایتیں کر لیں, اللہ نے اگر کوئی چیز لکھی ہے, جیسے کہ ہمیں قرآن میں بھی ایسی آیت ملتی ہے, تو وہ ہو کے رہے گی. اور اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے لیے بھلائی لکھی ہے تو کوئی بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گا, کتنا برا ہمارا چاہے گا, کتنا بھی برا چالے گا, اگر اللہ نہیں چاہے گا کوئی کچھ نہیں ہمارا کر سکتا. تو یہ ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر 14 انشاءاللہ کرتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو و نما مکمل ہو گیا اور ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا, ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ حکم کا ذکر آیا, تو حکم سے مراد جو ہے مختلف معنی ہیں. یہاں پر جو ہے مراد لیا گیا ہے حکمت اور علم. تو علم اور جو حکمت تھی ان کی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا, بعض علماء نے کہا کہ دونوں کا کمبینیشن مراد کیا تھا, نبوت ان کو ملی. جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو نبوت بھی ملی, اور باقی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم بھی دیا تورا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں. اور حکم کو یہاں پہ بعض لوگوں نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص حکمت رکھ دی, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقریباً کیا بلکہ سارے انبیاء کے اندر رکھی ہے. اور اس کے حوالے سے ہم حکمت کی کچھ ڈیفینیشن یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے. یہ جو کوالٹی موسیٰ علیہ السلام کو ملی, سب سے پہلے ان میں پوائنٹرز کی شکل میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ڈیسیشن پاور, یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کا فیصلہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے کرنے کے قابل ہیں, آپ ڈیسیشن لے سکتی ہیں. اچھا, یہ آسانی کیوں ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کو ہائی پیڈسٹل پہ رکھا ہے. آپ کے دماغ میں وہ خاندان والے فلاں کزن, فلاں چچی, فلاں ماموں, فلاں رشتہ نہیں ہے. آپ نے ایک ہستی کو اوپر رکھا ہے, تو آپ کے لیے ڈیسیشن لینا آسان ہے. یہ ہے حکمت. پھر اس کے بعد صحیح وقت پر درست فیصلہ کرنا. یہ نہیں کہ وقت نکل گیا اور اس کے بعد انسان سوچ رہا ہے میں ایسا نہیں اور میں ویسا کر لیتا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب وقت گزر گیا. دوسری اگلی بات کیا ہے؟ موقع کی مناسبت سے بات کرنا. یعنی جو وقت ہے انسان کو بات کرنا ہے کہ مجھے اس وقت بات کیا کرنی ہے, دین کا پیغام پہنچانا ہے یا لوگوں سے ڈیلنگ کرنی ہے, مجھے بات کرنی کیسے, بچہ ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے, بڑا ہے تو کیسے بات کرنی ہے. پھر بدلتے حالات سے فائدہ اٹھانا. یعنی مراد یہ کہ اگر جیسے وقت چینج ہو رہا ہے, زمانہ چینج ہو رہا ہے, تو اس کے حساب سے نالج کا ہونا کہ تاکہ اس طریقے سے انسان اللہ کی بات کو اس سے ریلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچائے. پھر معاملہ فہمی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ڈیلنگز آئیں, گڈ ڈیلنگ. برے حالات میں بھی خیر کا پہلو نکال لینا. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بھی آزمائش آتی ہے, آپ کہہ نہیں اس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے خیر رکھا ہوگا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کام کے انجام کو خوش دلی کے ساتھ ایکسپٹ کرنا. کوئی بھی انجام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, آپ نے اپنی کوشش کی, دیکھیے کوشش کرنا ضروری ہے, اس کے بعد انجام جو ہو آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے ایکسپٹ کریں. مزاج شناس ہونا, یہ بھی حکمت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کا مزاج کیا ہے, اگر وہ اس وقت دفتر سے آئے ہیں تو ان کو اس وقت چائے چاہیے یا کھانا چاہیے, یا وہ اس موڈ میں ہیں کہ آپ ان سے مسئلے ڈسکس کریں, یا بھی وہ اس موڈ میں نہیں ہے. اسی طرح میں نے ایک ہسبینڈ کی مثال دی, جو مزاج شناس انسان ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی اسی طرح دیکھ کے بات کرتا ہے. اگر مجلس ایسی ہے, بہت سیریس مجلس ہے, تو وہ سیریسنس اختیار کرتا ہے, وہ بھانپ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس وقت ہنسی مذاق کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ تھوڑا سا لائٹ سا مذاق کرنے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے. تو یہ ہر ایک کو یہ کیپیبلٹی اور کوالٹی انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے مزاج شناسی کے حوالے سے دوسرے کے انٹرسٹ کی بات کرے. تھرڈ چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے انٹرسٹ کی بات کریں, اور اسی انٹرسٹ کے بات کرنے کے دوران اللہ کا پیغام بھی آگے پہنچا دیں. تو یہ حکمت ہے. ٹھیک, پھر یہ کہ غلطی کا احساس ہو جائے اس کو انسان دہرائے نہیں, یہ بھی حکمت ہے. اپنے لیے کرٹیسزم کو, تنقید کو جنریٹ نہ کرے, یہ بھی حکمت ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی خاندان میں اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس شخص کی, یا ایک عورت ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میری اپنے پورے سسرال والوں کے ساتھ بھی مسئلے چل رہے ہیں, پھر میری اپنی کزن کے ساتھ بھی لڑائی ہے, نیبرز بھی جو ہیں وہ مجھ سے کچھ خاص تعلق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو جب یہ معاملہ آ رہا ہے نا کہ ہر طرف سے کرٹیسزم ہے, تو تھوڑی دیر بیٹھ کے جو حکمت والا انسان ہے نا وہ اپنی غلطی دیکھتا ہے. اٹ مینس اٹس مائی فالٹ.
کہ ہر ایک سے ریلیشن شپ میری خراب ہے. تو اپنے خلاف تنقید کو جنریٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا بہت ہی حکمت عملی اور محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دین کا پیغام آگے پہنچانا. اور اگر وہ نہیں مانتے تو پیچھے نہ پڑنا. جب آپ لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا تب یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ آپ کو پھر کرٹیسائز کرتے ہیں، لڑتے ہیں آپ سے، لڑنے کے لیول پر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ لڑائی شروع کر دیتے، جبکہ ہمیں لڑائی دینے کا جو ہے نا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ قرآن کا پیغام ہم لڑ کے آگے پہنچائیں. یہ کبھی سنا ہے آپ نے کسی عالم سے کہ قرآن کا پیغام آگے پہنچائیں چاہے آپ کو لڑنا ہی پڑے؟ یہ کوئی حکمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لڑ کے قرآن کا پیغام نہیں پہنچایا جاتا، محبت سے پہنچایا جاتا ہے. اور اگر آپ کی محبت کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ اپنی فکر کریں. آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. ناکامی میں آپ سے باہر نہ ہونا، یہ بھی حکمت ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ناکامی ہو گئی تو جو ہے وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیا. پیشنس اختیار کرنا، پھر مایوس نہ ہونا. اور باقی مزید علماء کا کہنا یہ ہے کہ عقل اور دانش کا ہونا، یعنی دماغ میں جو ایک کامن سینس ہوتا ہے یا ایک انسان کی عقل ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی بعض دفعہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، حالانکہ وہ کامن سینس ہوتا ہے. تو جو کامن سینس ورڈ ہے نا، یہ بھی حکمت کے اندر آتا ہے کہ چھوٹی بات بھی ہو تو اس کو سمجھ آ جائے کہ بھئی مجھے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو حاصل کر لے جہاں سے بھی اسے ملے. یعنی مراد یہ کہ حکمت آپ کو کہیں سے بھی ملتی ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے اپنی زندگی میں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. چاہے آپ کسی شخص سے سیکھیں، چاہے آپ کسی واقعے سے سیکھیں. ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان حکمت سیکھتا ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات، ایک بات یاد رکھیے گا، اتنی ساری جو میں نے آپ کو حکمت کی کوالٹیز اور خوبیاں بتائیں، قرآن سے اٹیچڈ ہوئے بغیر حکمت ہاتھ نہیں آ سکتی. امپاسبل ہے. یہ ایک فیلسی ہے، ایک مت ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے دنیا MIT گریجویٹ ہوں، میں نے جو ہے وہ باہر سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا ہے، LSE سے پڑھا ہوا ہے، لاکھ پڑھا ہوا ہو، بڑا علم حاصل کیا ہوا ہو. یہ باہر کی یونی سے پڑھ کے اور دنیاوی علم حاصل کر کے حکمت نہیں آ سکتی. بلکہ جو دنیاوی علم ہے وہ تو گاڈ لیس ایجوکیشن ہے، وہ تو انسان کو انسان سے زیادہ حیوان بناتا ہے، وہ تو رشتوں کے تقدس کو ختم کرتا ہے. ماں باپ کی عزت نہیں، ٹیچرز کی آپ باہر دیکھ لیجئے، ٹیچرز کی کوئی عزت نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں یو آر پیڈ ٹو ٹیچ اس، آپ کو پیسے ملتے ہیں ہمیں پڑھانے کے. تو یہ جو دنیاوی علم ہے نا، اس سے حکمت نہیں آتی. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تو بڑی، آپ کو میں نے بتایا نا، مومن کی گمشدہ میراث ہے. ایسی یہ پریشیس چیز ہے جو قرآن جتنا پڑھیں گے نا اتنی آپ کے اندر حکمت پیدا ہوگی. اور بعض دفعہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اب آپ جو معاملات ڈیل کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ ویسا ڈیل نہیں کرتے تھے، کسی وقت آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ میں الحمدللہ میں معاملات اچھے ڈیل کر رہی ہوں. آپ کو ایک فیلنگ آئے گی، تو بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو آپ پڑھنے لگی. قرآن سے آپ اٹیچڈ ہو گئی ہیں، تو اب آپ کو فیصلے کرنا آ گیا، آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی آ گئی، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن نے سکھا دیا ہے بیسکلی. تو بڑی انسان کی زندگی سہل ہو جاتی ہے، بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے تو باہر ویسٹ میں لوگ، آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کتنے $1000 لگا دیتے ہیں اس طرح کی ورک شاپس اٹینڈ کرنے کے لیے، جس کا کہ اگر میں آپ کو سم اپ کر کے بتاؤں نا تو وہ یہ چند پوائنٹس میں نے رکھے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہم سورہ البقرہ میں بہت ڈیٹیل میں اس میں حکمت میں بات کرائے. بیسکلی وہ یہی چیزوں کو لوگوں کو پیسے دے کے ورک شاپس کراتے ہیں کہ وہاں تو یہ ورک شاپس ہوتی ہیں نا کہ ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل بزنس مین، ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل پرسن ان دس ورلڈ، یا ہم بہترین ریلیشن شپ کیسے نبھائیں گے، ورک شاپس ہوتی ہیں. تو وہ اس کے لیے بس آپ سوچ نہیں سکتے کتنے پیسے، آپ کو خود بھی پتا ہوگا، اتنے پیسے دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور اوور آل، اور اگر آپ سم اپ کریں، تعلیمات وہی ہیں جو قرآن نے ہم کو دی، وہی باتیں وہ آگے پیچھے کر کے بتا دیتے ہیں اپنا نام لگا کے، اپنی ورک شاپ کا کہہ کے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے لے کر اور 17 تک. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور و رحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو آیا اور بڑا افیکٹ اس واقعے نے ڈالا ان کی زندگی پر. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک ماضی تھا، ایک پاسٹ تھا، اس میں ان سے ایک قتل خطا ہو گیا تھا. تو اس لیے ہم اس کو، آپ کو پتا ہے جب قتل خطا ہوتی ہے تو ہم اس کو گناہ کبیرہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خطا سے ان سے قتل ہوا تھا. تو ہوا کیا تھا کہ دو لوگ تھے، ایک قبطی اور ایک اسرائیلی. تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے، جیسے ایک انسان کا اپنا نیچر ہوتا ہے، کہ اپنے گروہ والے کی سائیڈ لے لی اور اس میں انہوں نے جو ان کا دشمن تھا اس کو انہوں نے گھونسا مار دیا. یعنی اپنا جو ان کے گروہ کا تھا اس کی انہوں نے سائیڈ لی اور بغیر پوچھے کہ بھئی تم دونوں کا معاملہ کیا ہے. وہ آپس میں جو لڑ رہے تھے تو بچانے میں بیچ بچاؤ جیسے نہیں کراتے، بیچ بچاؤ کرانے میں جو ان کا ہاتھ ایک دم لگا اس دشمن پہ، تو ہوا کیا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا وہیں پہ، ویئر اینڈ دین اینڈ ویئر، وہیں پر. اب ہوا یہ کہ جب انتقال ہو گیا تو اب اس وقت وہ پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا ہے، شیطان نے مجھ سے کیا کرا دیا، میری تو نیت نہیں تھی، میں تو دونوں کا بیچ بچاؤ کرا رہا تھا کیونکہ میرا اپنا جو ساتھی تھا وہ مجھے بلا رہا تھا. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ اتفاقیہ ایک خطا ان سے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا یہ ضرف تھا اور ان کے اندر اتنی حس موجود تھی گناہ کی کہ انہوں نے فوراً، ان کو یہ ڈر اللہ سے محسوس ہوا کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا اور فوراً انہوں نے دعا مانگی. تو آپ اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ استغفار کی بہترین دعا ہے کہ کوئی بھی انسان سے اللہ نہ کرے اللہ کی جناب میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یہ گناہ کرنے کے وقت میں، کرنے کے بعد یہ دعا کر لے ربی انی لما ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی. فغفر اللہ تک نہیں کیجئے، وہ تو مطلب ہے اللہ نے ان کی معاف کر دیا، بس یہاں تک ہے. اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا اور میری مغفرت فرما دے، یہاں تک ہے، فاغفر لی تک، ٹھیک ہے. تو یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے مانگی اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کی اور ان کو معاف کر دیا. تو یہ ان قبولیت والی دعاؤں میں سے ہے جو کہ انبیاء کی ہیں. یہ آپ کی آیت نمبر بتا دوں، آیت نمبر ہے 16، ٹھیک ہے، 16 ہے اور شروع ہو رہا ہے قولا ربی. قولا نہیں کریں گی آپ، ربی سے سٹارٹ کریں گی اور فاغفر لی تک آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا ان کے گناہ پہ، تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں نا کہ اگر ماضی میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا آج کل میں دن رات میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگنے کی بہترین استغفار کی یہ دعا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو ہم ذرا اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک بات ہمیں اور پتہ چلی کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا آپ سمجھیے کہ ایک آپ کے گھر میں یا آپ کے عام طور پہ فرینڈز ہیں، ان میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا گھر کی لڑائیوں میں، تو انسان اچھے طریقے سے تحقیق کرے. مثال کے طور پہ آپ کے بیٹی ہے اور داماد ہے، ان کے آپس میں کوئی مسئلہ ہے، صرف اور صرف بیٹی کی بات کا بلیو نہیں کریں، دونوں کی بات معلوم کریں، دونوں سے بات پوچھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں. یہ ہے وہ تحقیق جو ہمیں دین سکھا رہا ہے نا، یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی نا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، ریزن ہی نہیں پوچھا کہ تم لوگ لڑ کیوں رہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ خطا میں بھی ان کے کیوں کاؤنٹ ہوا تھا، اگلی آیت میں دیکھیں گے. دوسری بات، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا کوئی بھی آپ کا پیارا ہوگا نا،
وہ ہر حالت میں مظلوم نہیں ہو سکتا، ایٹ ٹائمز وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک اور بات یاد رکھیں کہ کوئی کمتر طبقے کا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی میڈ ہے آپ کی، یا کوئی بھی غریب آدمی ہے، آپ کو روڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے، ہر صورت میں وہ مظلوم نہیں ہو سکتا. میں مثال ایک آپ کو بتاؤں. ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے کہیں پر، گاڑی کا اور سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، صحیح ہے. اب بظاہر جو بھی ہم بھی دیکھیں گے، کوئی بھی کراؤڈ دیکھے گا روڈ پہ، وہ کہے گا ساری غلطی ہے گاڑی کی، اس کی گاڑی توڑ دو کیونکہ یہ امیر ہے. ہو سکتا ہے کہ سائیکل والے نے جان پوچھ کے آ کے پیچھے سے اس کی گاڑی میں وہ سائیکل اپنی گھسیٹ دی، ٹھیک ہے. لیکن جو بظاہر ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ امیر جو ہے وہ ظالم ہے اور غریب جو ہے وہ ہر صورت میں مظلوم ہے. ٹھیک ہے، ٹائمز ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں تحقیق ہر چیز کا کرنا بہت ضروری ہے، اچھی طرح یہ جاننا ضروری ہے. ایک اور بات، ہر جو رونے والا شخص ہے وہ بھی مظلوم نہیں ہوتا. بعض لوگ خاندان میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کو خوب اپنی باتیں کرنا، لفاظی کرنا، جھوٹ بولنا اور رونا دھونا ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ دوسرا جو ہے یہ تو کوئی رو ہی نہیں رہا ہے. دو اگر سمجھے دو عورتیں ہیں یا دو بہنیں ہیں تو ماں بعض دفعہ کہے گی کہ بھئی یہ دوسری بہن یہ تو نہیں رو رہی ہے اور یہ تو رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے. تو آدمی کی زیادہ تر انکلائنڈ کہاں ہوگا؟ جو رو رہا ہے، اس سے ہمدردی ہونے لگی. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے ہی ہے نا. اور وہ جو کوئی صبر کر رہی ہے اور وہ حالانکہ حقیقت پہ ہے، وہ جائز بات پر ہے، لیکن سائڈ ہم لیں گے جو رونے والے کی، تو یہ بھی بہت غلط چیز ہے. یہ بعض دفعہ تو بچے بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. جہاں کوئی چیز چاہیے ہو رو دھو کے آ جاتے ہیں، وہ فلاں نے مجھے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ماں غصے میں جا کے، اور وہ لڑائیاں، پتہ چلا دیورانی جٹھانی کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، بھیڑ رہی ہیں. پیچھے دیکھو وہ دونوں کھیل رہے ہیں، دوبارہ سے کھیل رہے ہیں پیچھے، اور ادھر پتہ چلا جنگ عظیم ہو گئی. تو یہ اس طرح نا بچوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. بعض دفعہ جب مائیں بہت انٹرٹین کرتی ہیں نا بچوں کی باتوں کو، تو وہ اس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یا ان کو مزہ آتا ہے نا کہ دیورانی جٹھانی کا رشتہ ایسا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا تو وہ بات بات پہ کہیں گے وہ ان کی بیٹی نے مجھے مار دیا. آ کے وہ تھوڑی سی ماں کو لگا کے اور اس کے بعد نا خود اپنا اسی بیٹی کے پاس جا کے بیٹھی ہوئی ہوگی وہ ان کی بیٹی. تو یہ ان چیزوں میں نا اسی لیے تحقیق بہت ضروری ہے. آ کے انسان معلوم کرے. ہاں بچے بھی ہوں تو بھی آپ پہلے تحقیق کریں کہ کیا ہوا تھا. بعض دفعہ پتا چلے گا کہ آپ کی بیٹی نے پہلے مارا تھا، اس نے جوابی وار کی ہے، ٹھیک ہے، خطا کی ہے، قتل تو نہیں ہوا، خطا ہو گئی، ٹھیک ہے، خطا کا وار کی ہے. تو یہ نا یہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہماری بعض دفعہ بڑی اس طرح سے لڑائی اور جھگڑے ہمارے ہو جاتے ہیں جب ہم تحقیق سے کوئی بات نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے شیطان کا حوالہ کیوں دیا؟ کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا اور لڑوانا اور ان کو بے انصافی کی طرف لے کے جانا، ظلم کروانا. تو انہوں نے اس کی جو ایسوسیشن ہے اپنے اس کام کی شیطان کی طرف کی، کہ شیطان نے ایک دم سے مجھے اتنا اوورویلمڈ کر دیا، اتنا زیادہ میرے جذبات ابھر گئے کہ میں نے بیچ بچاؤ میں ایک مکہ ہی لگا دیا. حالانکہ میں برداشت کرتا، یعنی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس دعا کے بعد آتا ہے کہ ان کو معاف فرما دیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 18-19. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہے تھے کہ یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. کیا ہوا؟ آپ لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا غلط تو نہیں پڑھ دیا؟ اچھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکاوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا تو آج مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اب دیکھیے کیا ہوا. یہ نتیجہ نکلا نا، کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی تھی.
دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپتے ہوئے شہر سے جا رہے تھے. اب یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے کیوں جا رہے تھے؟ ایک بولے. قتل خطا ہو گئی تھی. تو ڈر کس سے رہتے؟ فرعون سے ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے, پکڑے جائیں گے. ہاں بالکل, بس یہی بات تھی کہ کوئی بھی پکڑ لے گا, جو بھی اس وقت فرعون نہ صحیح تو سولجرز وغیرہ تو ایک سسٹم تو ہوتا ہے نا ہر شہر اور ملک میں. تو اس حوالے سے وہ ادھر ادھر جھانکتے ہوئے اور اندیشوں میں اور پریشان سے جا رہے تھے. تو اتنے میں ان کی نظر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ جو شخص ان کو کل مدد کے لیے پکار رہا تھا, اچھا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا وہ کون تھا؟ کس قوم کا تھا؟ ہاں نہیں, موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ ان کی قوم کا تھا نا, ان کی قوم کا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑی بہکے ہوئے آدمی ہو, نہیں تم تو کریزی ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم تو کریزی ہو, تمہارا کام ہی ہے لڑنا. کل بھی تم لڑ رہے تھے, آج پھر تم وہی نظر آ رہے ہو, یہ کیا تمہارا معاملہ ہے؟ یعنی اب ان کو حقیقت بھی ان کے سامنے کھلی. اچھا, اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پہ حملہ کرے, اب کیا ہوا کہ پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ کیوں یہ ایسا کر رہا ہے نا. پھر ان کے ذہن میں یہی بات آئی. تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ پکار اٹھا کہ موسیٰ کیا تم مجھے اس طرح ہی قتل اب کر دو گے جیسے کل بھی تم نے اس آدمی کے کہنے سے مجھے کر دیا تھا؟ یعنی یہ تو کریزی ہے, صحیح آدمی نہیں ہے. لیکن ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر کوئی اپنا ہو اور وہ, اب جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, وہ جب اپنا کوئی غم آپ کے سامنے رکھے نا, آپ ایک دم سے ایموشنل ہو جاتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن پھر بھی وہ دوبارہ سے ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. بس ان کے اس میں کہتے ہیں مفسرین کے بس ان کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں کروں اس کی ہمدردی اور دیکھوں کہ یہ ظلم کر رہا ہے, کیا پتا یہ واقعی تو نہیں کر رہا, کیونکہ یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا. یہ یہاں تک بات ہوئی تھی. تو اب ہوا کیا کہ وہ فوراً سنبھل گئے. انہوں نے کہا واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اپنے ہی بندے کی سائڈ لی تو یہ تو آج پھر یہی کرے گا, اور میں دوسرا قتل مجھ سے اللہ نہ کرے سرزد ہو جائے. تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن اب ہوا کیا کہ ایسے میں جب یہ بات ہوئی تو جس شخص کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے, انہوں نے چھوڑ دیا. اب سمجھ گئے نا کہ مارا نہیں, ان کو بات سمجھ آ گئی اور وہ آگے نکلنے کے چلے گئے. جس شخص کو چھوڑا اس کو تو ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں ادھر اور کل ایسا سا معاملہ ہوا اور قتل ہوا اور یہ سارا کچھ ہوا. وہ سیدھا گیا فرعون کے محل میں اور وہاں جا کے سارا قصہ سنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کل قتل کیا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا. کیونکہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے نا, تو سب بات آگے آ گئی. تو اب کیا ہوا کہ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کیونکہ اس نے پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ فرعون کے دربار میں سے کہتے ہیں کہ ایک وہ تھا خیرخواہ تھا ان کا, اس نے آ کے بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور فرعون کی گرفت میں آپ آ سکتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے آیت نمبر آگے, اچھا اس میں آگے ہم دیکھیں گے اس کو, آیت نمبر 20-21 ابھی نہیں کیا نا ہم نے, ہاں 19 تک کی نا, پھر آگے چلتے ہیں, پھر مزید پھر تب بات کرتے ہیں اس کے اوپر. آیت نمبر 20-21 وَجَاءَ رُجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ علیہ السلام سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. تو یہ جو یہاں سے دعا آ رہی ہے نا ربی نجنی, آیت نمبر 21 ہے, ربی نجنی من القوم الظالمین, اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں. یہ بھی نبیوں کی موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے آتی ہے کہ جب بھی آپ کو آپریشن محسوس ہو, کسی کا ظلم محسوس ہو, کسی کے اوپر بھی آپ کو لگے کہ وہ آپ کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے, انصاف نہیں کر رہا ہے, تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. لکھی بھی ہے قرآن میں آیت نمبر بتا رہی ہوں 21 ہے, آپ دیکھیے قرآن ہے آپ کے پاس, ہاں تو 21 آیت سے یہاں سے شروع کیجئے. رب نجنی, یہ آ رہا ہے نا فخرج منہا, یہ نہیں کریں, ربی نجنی من القوم الظالمین, یہاں تک بس اس کو ہائی لائٹ کر لیں.
اچھا اب جو ہے نا انہوں نے یہ دعا بھی کر لی. اب کیا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آگے تفسیر چلی گئی تھی. اب میں آپ کو یہاں سے بتاتی ہوں کہ وہ جو جس شخص کو انہوں نے چھوڑا تھا اس نے جا کے دربار میں بتا دیا نا, سارا قصہ بتا دیا. اب کیا ہوا کہ اسی دربار میں ایک سنسیئر کوئی شخص موجود تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بھاگتا ہوا آ کے موسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا کہ دیکھو بھائی یہ جو ہیں سب ظالم, ان کو کہا فرعون اور ان کے درباری جو ہیں یہ تمہارے اوپر ظلم کرنے والے ہیں, تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, تو تم یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 22-23. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اچھا 21 آیت میں بس یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی. اب آپ دیکھیں نا جو ان کی ماں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وہی کیریکٹر بیٹے کے اندر ہے. ان کے اوپر جب مصیبت آئی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس سے مدد نہیں مانگی, اس آدمی سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جیسا کہہ رہا ہے یہ میرے پاس ظلم کرنے والے ہیں تو ہی مجھے ان سے بچا. اب دیکھیے یہاں پر بھی ان کی وہ دعا آپ موسیٰ علیہ السلام کی نوٹ کرتے رہے, ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. پہلی ہم نے دیکھی تھی کیا, جب ان سے گناہ کا صدور ہوا تھا انہوں نے قتل خطا پہ مانگی, وہ اللہ نے قبول کی, ان کو معاف کر دیا. سیکنڈ دعا یہ آ رہی ہے, آگے ایک اور آئے گی, ابھی میں بتاؤں گی, آج شاید نہ آ پائے, اب کل کی کلاس میں آئے گی, وہ میں تھرڈ دعا بتاؤں گی. لیکن آپ لوگ نمبر 1 نمبر 2 لکھتے جائیں کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی 100% قبول ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آج ہم کریں گے تو اللہ سے ہمیں امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی انہی کیفیات میں, اگر ہم آج اللہ نہ کریں مبتلا ہیں تو اللہ ہماری بھی سنے گا انشاءاللہ. تو اس میں اب یہ دوسری دعائی انہوں نے جہاں یہ دعا کی اللہ تو مجھے ظالموں سے بچا اور یہ میرے اوپر ظلم نہ کر سکیں, تو اللہ نے دعا سن لی. کیا ہوا آگے دیکھیں کیا پتا چلا. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈالے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, ان کی اس مصیبت سے ان کو نجات دی. کیسے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی. کسی نے راستے میں فرعون کے درباریوں نے کسی نے نہیں دیکھا. اور اب وہ کہاں چلے گئے, مدین. ٹھیک ہے, یہ ایک اور مقام ہے. اور وہاں پہ انہوں نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میری رہنمائی فرمائے, تو اللہ نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی. اب یہاں سے ایک سٹوری کا ایک بالکل ڈفرنٹ اینگل ہمارے سامنے آ رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سا بھی ہے, اس میں بڑی حکمت بھی ہے, بڑی اس میں اسباق بھی موجود ہیں. خاص طور پہ ہم عورتوں کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ اس میں اسباق ہیں. اب جب یہ وہاں پہنچے تو ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا, ایک مقام پہ پہنچ کے پانی پینے کے حوالے سے ان کو بھی پیاس لگ رہی تھی اور وہ وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو سامنے جو تالاب سا ہے وہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئی ہیں. ان کے 2 جانور ہیں, یعنی ان کو پانی نہیں پلا رہی ہیں بلکہ کارنر میں اپنے آپ کو کر کے کھڑی ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا, انہوں نے پوچھا ان عورتوں سے, لڑکیوں سے انفیکٹ, کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بات ساری کیا ہے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بہت ضعیف ہیں, بہت بوڑھے ہیں, اور اس کی وجہ سے یعنی مراد ان کی تھی کہ ہم پہ رسپانسبلٹی گھر کے سب کام کاج کی آ گئی ہے. اور انہوں نے بس اتنی مختصر بات کر کے کہا کہ وہ پانی پلانے کے لیے معذور ہیں, طبیعت ان کی ایسی نہیں, ضعیف اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے. تو یہ کرنے کا اس وقت کام ہوتا تھا نا, آپ یوں سمجھیے نا کہ اس وقت یہ باقاعدہ کام ہوتا تھا کہ جیسے آج کوئی جاب ہو ویسی. تو ہم جو ہے ویٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں گھسیں, کہ ہماری جیسے آپ اس کو اور الیبریٹ کریں تو مردوں سے انٹریکشن ہو یا مردوں سے ہماری باڈی ٹچ کرے. آپ ظاہر یہ سب انہوں نے کہا نہیں, لیکن آپ ان کی شرافت کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا, بس انہوں نے اتنا کہا ہمیں اور مردوں کی بھیڑ میں گھسنا اچھا نہیں لگتا, اس لیے ہم کارنر میں کھڑی ہیں کہ جب یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں گے اپنے اپنے جانوروں کو تب ہم آگے بڑھیں گے. یہ بات ہو گئی.
اچھا، اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کے ان کا جو کیریکٹر ان لڑکیوں کا سامنے آیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عورت کی ایک شرافت کی دلیل ہے. اس سے ہی پتا ان کا کیریکٹر چل جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پسند نہیں کیا اور ایک شرافت سے کارنر میں وہ کھڑی نہیں، چاہے ان کو کتنی دیر ہو رہی تھی، کتنا ہی ان کو مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جو مرد مار قسم آتے ہیں، ورڈ سنا ہے مرد مار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں اپنے آپ کو مرد ٹائپ بنانے میں. تو یہ جو فیمنزم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انگرینٹ کی ہے. نسوانیت جو ہے یہ ایک عورت کی خوبصورتی ہے جس کی بنا پر یہ جو مرد اور عورت کا اٹریکشن کا رشتہ ہے جس کو کہ اسلام نے نکاح کی صورت میں جائز قرار دیا، یہ اسی لیے بقا ہے اس رشتے کی، کیونکہ عورت کے اندر فیمنٹی ہے، نسوانیت ہے. تو یہ اللہ کے بہت بڑی ایک نعمت ہے اور ایک کوالٹی ہے جو عورت کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ مرد مار ہونا، یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو مائیں اپنے بچیوں کو ٹام بوائے کہہ کر ان کی پرورش کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے اس کو بیٹے کی طرح پالا، ہم اس کے بالکل کپڑے بھی ویسے ہی پہناتے ہیں اور بیٹے کے بالکل برابر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ رائٹس دیں برابر کے، یہ نہیں کوئی رائٹس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے حال حلیہ میں اور ان کی بات چیت کے انداز میں یا ان کی جو دن رات کے اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. لڑکے کا جو تربیت ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے، لڑکی کے الگ طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اچھا تو بعد میں اناؤنس کرنا ہے مجھے. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو چیز ہے کہ بعض دفعہ ہم نے عورتوں کو یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو مردوں سے جب بات کرتے ہیں یا مردوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا یہ مرد ہے، فیل ہی نہیں ہوتا یہ مرد ہے. یعنی اتنی ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، بالکل ہمارے کلیگ لگتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اونچا اونچا ہنستی ہیں. اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا نا جیسے جب جوک ہوتا ہے تو انہی کے ہاتھ مار رہی ہیں، لائک ٹچ وچ کرنا بھی ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بعض دفعہ حق کرتی ہیں جو ساتھ کولیگز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں یا ساتھ فرینڈس ہوتے ہیں، تو یہ ان کا معاملات ہوتے ہیں. اونچا اونچا بولتی ہیں، زور زور سے گگل کرتی ہیں، ہنستی ہیں، جیسے مردوں کا ایک انداز ہوتا ہے. مردوں کا پھر بھی معیوب نہیں لگتا نا وہ زور زور سے ہنسیں، لیکن ایک عورت کا تو ہنسنا معیوب بالکل لگتا ہے دیکھنے میں. تو یہ جو چیز ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بولڈ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، مردوں کے بیچ میں گھس کے شاپنگ کرنا یا ان کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا کہ آپ ادھر سے دھکا، مطلب مرد کیا مارے وہ دھکا مار کے آگے جا کے شاپنگ کرنے چلی گئی. تو یہ جو انداز ہے اس قسم کا تو یہ حیا کے ٹوٹلی خلاف ہے جو ہمیں اسلام یا مزاج ہمیں دے رہا ہے. ایک اور بات ہمیں یہاں پتہ چلی کہ دیکھیے وہ لڑکیاں اپنے باپ کی سپورٹو ہیں، کام بھی وہ کر رہی ہیں. تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کچھ جابس ایسی جو اسلام نے جائز قرار دی ہیں، ٹیچنگ ہو گئی، میڈیسن ہو گئی، اس طرح کی اور جو جائز جابس ہیں وہ کرتے ہوئے بھی ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتی ہے، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ اور حیا کے ساتھ، دونوں چیزوں کے ساتھ اور اچھے کیریکٹر کے ساتھ. یہ پاسبل ہے ہمیں جو یہاں پہ رول ان دونوں لڑکیوں کا نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی جب کتاب الحج کرائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حجر اسود میں وہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں شرطے وغیرہ، تو وہ اسی لیے عورتوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی وہاں عورتیں گھس جاتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی باڈی ان کی ٹچ ہوتی ہے. وہاں تو آپ عورتوں کو چھوڑ دیں، وہاں اللہ نہ کرے یہ کوئی نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس کی نیت خراب ہے ایسے وقت میں. بات کیا ہے کہ وہاں تو مرد جو ہیں وہ اسکویزڈ ہو جاتے ہیں، مرد جو ہے وہ اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، وہ نیچے گر جاتے ہیں. تو کہاں عورت جائے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی اجر اس میں عورت کے لیے نہیں ہے. یہ فتویٰ موجود ہے وہاں سعودی کا کہ عورت کے لیے کوئی اجر نہیں ہے کہ وہ حجر اسود کے پیچھے اپنے اتنے سارے مردوں کے ساتھ انٹریکشن اور ٹچنگ وغیرہ کی محتمل بنے. تو یہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہے. ایک مثال دے کے میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ اس میں بھی وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ عورت دور رہے، کوئی بات نہیں، استلام کر لے. وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ مردوں سے فری ہو کے بات کرنا، بعض دفعہ عورتیں یار یار کرتی ہیں، مردوں کو یار یار کر کے بات کرتی ہیں. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یار کا مطلب بیلوڈ ہوتا ہے، بہت گندا مطلب ہے اس کا نا. تو اگر آپ کسی فرینڈ یا کزن کو بھی یار یار کہہ رہی ہیں تو اگر آپ اس کو بھائی بھی سمجھ رہی ہیں نا تو یار کہنے سے آپ کا مطلب تو کچھ اور ہی بن گیا جو آپ جس طرح مخاطب ہیں اس سے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ عورتیں مردوں کی کمپنی میں رہنا پسند کرتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو احساس مٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وی آر سو کانفیڈنٹ وی ڈونٹ کیئر کہ ہمارا دوپٹہ گلے میں ہے یا ہم نے جینس پہنی ہوئی ہے یا ہم نے کیا پہنا ہوا ہے. تو یہ سب اسلامی جو شعار ہے، اسلامی تعلیمات، اس کے خلاف بات ہے کہ نام کو بھی ان کا آپ کو حیا نہیں دکھے گی. اور وہ نام اس کو کیا دیتی ہیں؟ وی آر سو کانفیڈنٹ. ہم تو بالکل ایک پیج پر ایک لیول پر ہیں مردوں کے ساتھ. ہمیں تو وہی میں نے آپ کو بتایا نا، ہمیں تو کوئی ایسی فیلنگ ہی نہیں ہوتی. تو بات یہی ہے کہ لڑکی کو اپنی تربیت کرتے ہوئے بھی اس کی فطرت پر رہنے دیں. اس کے اندر فیمنزم اور جو اس کے اندر نسوانیت ہے یہ نیچرل ہے. یہی چیز ایک لڑکی کو خوبصورت بناتی ہے، اسلامی لحاظ سے بھی اور ایک نسوانیت کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں. چلیں آج اتنا ہی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، 2 اناؤنسمنٹ ہیں. پارا 19 کے فہم اویلیبل ہیں، وہ پلیز آپ لے لیجیے گا. اور کسی کی